کچھ اوقات ایسے خاص کیے گئے ہیں جن میں نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، جن کو مکروہات صلاۃ کہتے ہیں۔ بچوں کے لیے کچھ ایسے اوقات خاص کیے گئے ہیں جن میں اپنے گھر میں ہوتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلامی آداب ہیں۔ من بعد صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء، کہ تمہارے بچے جو تمہارے پاس آتے جاتے ہیں لیکن 3 وقتوں میں وہ آ جا نہیں کر سکتے اجازت لیے بغیر، جبکہ فجر کا بعد ہو، جبکہ ظہر کے وقت تم قیلولہ کر رہے ہو، جبکہ عشاء کے بعد تم آرام کر رہے ہو، ایسے وقت میں حکم دیا گیا کہ تمہارے بچے بھی تمہارے گھر میں داخل ہوں تو وہ اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہوں۔ یہ جو تعلیمات ہیں بس اس لیے ہیں تاکہ وقت کی اہمیت سمجھائی جا سکے۔ دعا کی قبولیت کے لیے خاص اوقات طے کیے گئے ہیں، صبح و شام کے اذکار کے لیے خاص اوقات طے کیے گئے ہیں کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار کو انہی کے وقتوں میں اہتمام کرنا ہے۔ چنانچہ نیند سے بیدار ہونے کے اذکار ہیں، وضو کے بعد کے اذکار ہیں، جوتا پہننے کے اذکار ہیں، لباس کے اذکار ہیں، گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کے اذکار ہیں، مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کے اذکار ہیں، اذان کے بعد کی دعا ہے، نماز سے متعلقہ دعائیں ہیں، کھانے پینے کی دعائیں ہیں، مجلس برخاست ہونے کی دعائیں ہیں، سونے جاگنے کی دعائیں ہیں۔ یہ ساری دعائیں انہی وقتوں میں اہتمام کرنا ہے ان کا۔ دراصل یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے وقت کے بارے میں سنجیدہ بنے۔ گویا کہ یہ اسلامی شاعر ٹائم مینجمنٹ سکھلاتے ہیں۔ اسلامی شاعر سے ہم ٹائم مینجمنٹ کا سسٹم سیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں وقت کی اہمیت تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ ہم آئیڈیل لوگوں کی زندگی میں جھانک کر نہ دیکھیں، اپنے اسوا اور قدوہ کو نہ دیکھیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے، اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے کہ تمہاری نظر میں درہم و دینار کی جتنی اہمیت ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی نظر میں وقت کی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، جنہوں نے حدیث کی سب سے صحیح حدیث صحیح بخاری لکھی، ان کے بارے میں آپ پڑھیے، انہوں نے عالم اسلام کی خاک چھان ڈالی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے۔ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ ان کا معمول تھا کہ رات میں وہ جگتے تھے 18 اور 20 مرتبہ، چراغ جلاتے تھے، کچھ لکھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر جگتے تھے، چراغ جلاتے تھے، لکھتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی صحیح کتاب لکھی صحیح مسلم، ان سے ایک مرتبہ ایک حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، اس کے بارے میں ان کے پاس معلومات نہیں تھی، گھر گئے، حدیث تلاشنا شروع کر دیا، گھر والوں نے کھجور کی ایک ٹوکری لا کر کے سامنے میں رکھ دیا، مشغول تھے حدیث کھوجنے میں۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ کھجور سے لیتے تھے، منہ میں ڈالتے تھے، حدیث کھوجتے تھے، کھجور سے لیتے تھے، منہ میں ڈالتے تھے، حدیث کھوجتے تھے، انہیں احساس نہیں ہوا، حدیث کی کھوج میں لگے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، لیکن محویت کے عالم میں اتنی کھجوریں کھا لی تھیں کہ یہی ان کی موت کا سبب بنا۔ اور علماء ان کو شہید علم کہتے ہیں، شہید علم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، صرف ان کے فتاوی کا مجموعہ 37 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کتنی جلدوں پر؟ 37 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے
اس فتاوا کے اکثر حصے کو جیل میں بند ہو کر کے لکھا تھا. ان کے بارے میں ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں جتنے صفحات لکھتے تھے اتنے صفحات ایک ٹائپ رائٹر ایک ہفتے میں بھی نہیں لکھ سکتا ہے. کیسے برکت حاصل ہوئی تھی ان کو. ان کی وفات کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا تھا ان کی کتابوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا اگر دن نکالا جائے اور ہر دن پر 50 صفحہ تقسیم کیا جائے پھر بھی کتابیں بھاری پڑ جائیں گے. کتنا لکھا انہوں نے ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود عبادت میں کیسے تھے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں خود کہتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ فجر کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھتے تھے اور عشاء کی نماز سے پہلے کسی صورت میں مسجد سے نہیں نکلتے تھے. انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ هذه غدوتی لو لم اتغدى الغداء سقطت قوتی، کہ یہ میرا کھانا ہے، اگر میں یہ کھانا نہ لوں تو میری طاقت جاتی رہے گی. یہ روحانی کھانا ہے. ایسے تھے ہمارے اسلاف، وقت کی اہمیت سمجھنے والے، وقت کی قدر پہچاننے والے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو خود ان کے شاگرد ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. ایک کتاب زاد المعاد ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے. زاد المعاد سیرت کی کتاب ہے جس کے اندر فقہی مسائل بھی بیان کیا ہے. انہوں نے سیرت سے مستفاد ہونے والے فقہی مسائل. اس کتاب کو انہوں نے سفر کی حالت میں لکھا تھا، بغیر کسی حوالے کے سفر کی حالت میں لکھا تھا. کیسا علم تھا ان کا، کیسے وہ سفر کو بھی کام میں لاتے تھے. علامہ سرخسی جو حنفی مسلک کے بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی المبسوط. یہ کتاب معتبر کتاب مانی جاتی ہے. اس کتاب کو انہوں نے جیل کی کال کوٹری میں بند ہو کر کے لکھا تھا. ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ جو حنبلی مسلک کے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الفنون. وہ 800 جلدوں پر مشتمل تھی، 800 مجلدات پر مشتمل تھی. صرف مردوں کی بات نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی. یہ اسلام کی ہسٹری ہے میرے بھائیوں. عورتیں بھی اسلامی تاریخ میں بہت ساری عالمات، فاضلات، فقیہات اور محدثات پیدا ہوئیں. اگر آپ جاننا چاہیں، ہم اپنی بہنوں سے کہنا چاہیں گے کہ اگر وہ عورتوں کے کارناموں کو جاننا چاہتی ہیں تو مولانا اسحاق بھٹی صاحب کی ایک کتاب ہے اسلام کی بیٹیاں، ان کا مطالعہ کیا جائے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے آئیڈیل جنہوں نے وقت کی قدر پہچانی تھی.